الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام بہتر طریقے سے چلنے کے لیے اور اسلامی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 اصول دیے ہیں، بلکہ 12 اصول دیے ہیں۔ ان 12 اصول میں سے 8 اصول تو پہلے ذکر ہو چکے ہیں اور 3 اصول کا آج ذکر ہے اور 1 اصول کل والے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آج جو 9واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا کہ بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بعض گمان اس میں کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، گناہ جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی کسی آدمی کے بارے میں ایسا خیال رکھنا، سوچنا، ایسی چیز اس میں ماننا جو اس میں نہ ہو، ایسا کام کا اس کے بارے میں کہنا جو نہ ہو اس میں، اور صرف اپنے خیال کی وجہ سے، ذاتی خیال کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھنا، برائی کا مرتکب سمجھنا، تو اس سے اللہ نے، جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اللہ نے منع کیا، کیونکہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی کوئی کرتا ہے تو پھر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ظاہر اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اس پہ تہمتیں بھی لگاتا، اس کے عیوب بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سے سخت ممانعت ہے قرآن و حدیث۔ گمان تو ذاتی خیال کو کہا جاتا ہے۔ ذاتی خیال ضروری نہیں کہ کسی کے بارے میں ذاتی خیال، ضروری نہیں کہ ذاتی خیال ہر کسی کے بارے میں ہر وقت اور ہر حال میں صحیح ہو۔ بسا اوقات یہ خیال غلط ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی تہمت بھی لگا رہا ہوتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے عیوب بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ظاہر اگلے کو جب پتہ چلتا ہے اس کی وجہ سے بھی اور معاشرے میں دیگر لوگوں کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، امن تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا۔ امام ابوبکر جساس نے لکھا ہے کہ گمان کی کئی قسمیں، بعض گمان حرام ناجائز ہے، بعض گمان فرض ہے۔ ناجائز اور حرام کون سا گناہ ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے، اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھنا یہ فرض ہے، اور برا گمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حرام ہے۔
مثلا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے بھی، گناہوں سے بچتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہ رکھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ بغاوت کرے اور پھر یہ امید رکھے، گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ اس محسن ذات کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی بغاوت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح بخاری میں، صحیح حدیث میں آیا ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جو میرے بارے میں وہ رکھتا ہے، جیسا اس کا گمان ہے میں ایسا اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ اگر وہ اچھا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے تو میں اسی طرح اس کے ساتھ چلتا ہوں، رہتا ہوں، اور وہی سلوک کرتا ہوں جیسے اس کو گمان ہوتا ہے۔ اور اگر وہ برا گمان رکھتا ہے میرے بارے میں تو اس کا وبال بھی اسی پہ پڑتا ہے۔ اللہ، بعض گمان جائز بھی ہیں، مثلاً ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو رکعتوں میں شک ہو جائے کہ کتنی رکھتے ہیں، وہاں حکم یہ کہ غالب گمان کا کیا کرے، اعتبار کرے، غالب گمان اگر 3 رکعتیں پڑھی ہے تو 3 سمجھے، 4 پڑھی ہے تو 4 سمجھے، اس کے مطابق پھر نماز کو کیا کرے، پوری کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چلے وہ غیبت سے متعلق ہیں، وہ پھر اس کی بات پھر آگے کریں گے۔ اچھا جی، تو پہلا حکم یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو۔ عام حالات میں یہ حکم ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ ظن المؤمنین خیر، حدیث میں یہ بھی آیا۔ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی مسلمان کے بارے میں رکھنا یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز، اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے خواہ مخواہ بدگمانی رکھنا۔ لیکن ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے، بدگمانی کا، کسی کو یہ موقع عطا کرنا اپنے حالات سے، اپنی بعض کرتوت سے، حرکات سے، افعال سے کسی کو بدگمانی کا موقع عطا کرنا، یہ بھی قرآن و حدیث کی روح سے، اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں ہے، یہ برا۔ جہاں دوسروں کو حکم ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، جہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو عام حالات میں، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی اپنی زوجہ محترمہ اور مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، اعتکاف میں تھے رات کا، تو ایک 2 آدمیوں کو گزر ہوا وہاں سے، تو رسول اللہ، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت بیٹھی گئی، تو رسول اللہ نے ان کو آواز دی اور فوراً کہنے لگے، رسول اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول اللہ کے بارے میں کوئی ہم ایسا گمان رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے آپ کو یہ بات کہی کہ شیطان جو ہے نا ابن آدم کے خون کی جو رگیں ہیں ان رگوں میں چلتا ہے، رگوں میں، اور دل تک پہنچتا ہے وہ، تو ایسا نہیں وہ رگوں میں چلنے والا، خون کی رگوں میں چلنے والا شیطان دل میں کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں، اور یہ تو میرے امام الانبیاء تھے، وسوسہ ڈالے، اس سے تمہارا ایمان ختم ہو جائے، تو میں نے تمہارا ایمان بچانے کے لیے تمہیں یہ بات کہی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور پھر اگلا حکم کیا لیا، تیسرا اصول کیا ہے، 10واں اصول کیا لیا کہ تم
ایک دوسرے کے عیوب کی ٹھو میں مت لگو، ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں مت لگو کہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرتے پھرو۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ہے، خطاب بھی فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، خیر منافق مراد ہو، ان سے خطاب کیا ہو، یا کمزور ایمان والے مسلمان ہو، فرمایا کہ تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کے چھپے عیوب مت تلاش کرو، اس لیے کہ قسم ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے عیوب کے متلاشی بن جاؤ گے اور عیوب کے پیچھے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ سے تو کسی کو کوئی عیب مخفی نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر میں بٹھائے ہوئے تمہیں تمہارے عیوب لوگوں پہ ظاہر کر کے تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ آج ہمیں بڑا مزہ آتا ہے دوسرے کے عیوب تلاش کا، حالانکہ کوئی مسلمان کسی کے عیوب تلاش کر رہا ہو، عیوب بیان کر رہا ہو، جو غیبت بھی ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کوئی ایسی بات کر دے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، ایسی کوئی بات یا حرکت کر دے، کوئی عمل کر دے جو وہ پسند نہ کرے، اس کو ناپسند ہو، وہ برا جانے، وہ یہ غیبت ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے عیوب بیان کیے جائیں، کسی کے عیوب ظاہر کیے جائیں، یہ آدمی کب پسند کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی عیوب بیان کر رہا ہو یا غیبت کر رہا ہو، دوسرا مسلمان اس کا دفاع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانے کے لیے، عزت بچائے، کوئی عیوب تلاش کیے جائیں، عیوب کوئی تلاش کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، اور یہ اس کو دفاع کرے، بھائی نہ عیوب تلاش کرو، نہ عیوب ظاہر کرو، نہ عیوب بیان کرو۔ کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے یار غیبت نہ کرو، اس کی آبرو ریزی مت کرو، اس طرح کرے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، عیوب جوئی کرتا ہے، عیوب اس کے ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کو کل سورات پہ روک دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا اسے معاف کرا دو یا پھر ادھر سے نیچے جاؤ۔ اب ذرا وہاں کی معافی بڑی مشکل ہوگی، تو پھر ظاہر ہے وہاں جب معافی نہیں ہوگی پھر سورات سے نیچے جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی عزت کو داؤ پہ لگانا، آبرو ریزی کرنا، عیوب بیان کرنا، غیبت کرنا۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب دنیا پہ ظاہر کر کے گھر میں اس کو جو ہے نا بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب مت تلاش کرو، اور پھر جو 11واں اصول دیا وہ یہ کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو کسی آدمی نے سوال کیا کہ زنا سے کس طرح بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ زنا حقوق اللہ میں سے، زنا حقوق اللہ میں سے،
لہذا یہ زنا کرنے کے بعد معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو غیبت ہے یہ حقوق اللہ بھی ہے، یہ حق اللہ بھی ہے، اور حق العبد بھی ہے. یہ اللہ کا بھی حق ہے، بندے کا بھی حق ہے. معافی مانگنے سے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کی جو حق تلفی کی ہے وہ کیسے معاف ہوگی؟ وہ تو تب معاف ہوگی کہ بندہ معاف کر دے. تو وہاں صرف اللہ سے معافی مانگنے سے زنا معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت جو ہے یہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتی جب تک بندہ معاف نہ کر. البتہ شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر اس کو اطلاع نہیں پہنچی، غیبت کی اطلاع نہیں پہنچی، تو پھر اگر آدمی اس کے لیے استغفار کرے، استغفار حدیث میں صحیح حدیث میں استغفار کرے، تو اس سے جو ہے نا یہ جو غیبت اس نے کی ہے اس کا کفارہ بن جاتا. اسے اب اندازہ لگا لیں کہ رب العالمین کتنے خیر خواہ ہیں. کفارہ ایسا رکھا جس میں اس کی بھی خیر ہے، اس کی بھی خیر ہے. جس کی غیبت کی ہے اس کی بھی خیر ہے، اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کی بھی خیر ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پہ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے، تانبے، اور اس سے اپنے چہرے سے اور جسم سے گوشت نوچ رہے تھے. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. اب ایسے غیبت کرنے والے لوگ وہ پھر اپنے جو ہے لوگ کیا کریں گے، تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور جسم کا گوشت نوچیں گے. ذرا کتنی تکلیف ہوگی ان کو. آج ہم اس کو کوئی معمولی جرم سمجھتے ہیں، اور یہ یاد رکھے علماء نے لکھا ہے جیسے غیبت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور آج ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اس میں. ہماری بدبختی اتنا، جب کوئی ہم دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، جب تک کسی کی غیبت نہ شروع کر دے، برائی نہ شروع کر دے، اس وقت ہمیں چین نہیں آتا. جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے زنا ہوا اور انہوں نے خود 4 مرتبہ اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سزا اپنی جو ہے نا وہ خود ثابت کی رسول اللہ کی عدالت پہ. تو آپ کو جب سنسار کیا گیا تو پھر 2 آدمی اس سزا کے نافذ ہونے کے بعد، رجم کی سزا ان کو ملنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اور اس نے خامخواہ اپنے اوپر سے پردہ اٹھایا اور کتے کی موت مرا. یہ کہا رسول اللہ نے یہ بات سنی، آپ نے اس وقت کچھ نہیں کہا. تھوڑا آگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی اختیار فرمائی، آگے گئے تو وہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، گدھا مردار پڑا تھا، ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ فلانے کہاں ہیں؟ حاضر ہوئے، کہا یہ اس کا گوشت کھاؤ. اللہ کے پیارے رسول، گدھے کا گوشت اور مردار ہو تو اس کا گوشت بھی کوئی کھا سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ جو بات کہی یہ اس کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے ماعز اسلمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہوگی. فرمایا کہ ماعز اسلمی جہنم کے نہروں میں اب تیر رہے ہیں، جہنم کی نہروں میں، اس کی جنت کی نہروں میں تیر رہے ہیں. ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں تیر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور تم ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو. اللہ اکبر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے سکے بھائی، حقیقی بھائی، اور وہ بھی مردہ ہو، اس کا گوشت کھانا. کہتے ہیں مردہ کا گوشت تو آدمی ویسے بھی نہیں کھا سکتا، اسے نفرت کرتا ہے. پھر وہ سکا بھائی بھی ہو تو اس کا گوشت تو کھانا آدمی کے اوپر اور بھی ناگوار گزرتا ہے. فرمایا میرے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم، اور اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت.
غیبت کرنے والے لوگوں کو گلا سڑا خراب بدبودار گوشت کے اس کے پاس سے کوئی نہیں گزر سکے گا، وہ گوشت کھلایا جائے گا غیبت کرنے پر۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے، جیسے اس حدیث میں گزرا ابھی دونوں کو فرمایا کہ مردار گدھے کو گوشت کھاؤ۔ آج اب اس کو مسلمان برائی کو برائی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے یہ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ مجھ سے ڈرو، خوف خدا اختیار کرو، ہر حالت میں مجھ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں ان گناہوں سے، اور جتنے بھی گناہ ہیں سب سے ڈرتے رہو، اور خاص کر ان گناہوں سے بچو کہ ان کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ اڑا نہیں رہنا چاہیے، اڑنا وہ برا ہے۔ مسلمان ایمان والے کا کام ہے فوراً تائب ہو جائے، گناہ ہو جائے فوراً تائب ہو جائے۔ دیکھیں صحابہ ایسے تھے، بعض سے ایسا زنا ہو گیا، آ گئے رسول اللہ ٹالتے رہے، ممکن ہے بوسہ دیا ہو، نہیں میں نے زنا کیا ہے، یار ممکن ہے ویسے جو لیٹے ہو، یہ گناہ ہوا، ممکن ہے مس کیا ہو، ٹچ کیا ہو، نہیں زنا ہوا ہے، اور پھر بتا دیا کہ اس طرح زنا ہوا ہے، 4 مرتبہ اقرار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سنسار کا حکم دیا۔ وہ تو ایسے تھے، خوف خدا کا یہ عالم تھا، گناہ ہو جاتا پھر نہیں دیکھتے کہ اس کے کفارہ کیا ہے، سخت سے سخت سزا بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے لیکن آخرت بچ جائے۔ آج ہمیں دنیا کی پرواہ تو ہے اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ دنیا تو عارضی فانی ہے۔ آج تک ہم نے جتنی چیزیں کھائی ہیں، پہنی ہیں، مزے اڑائے ہیں، آج یاد ہے دوپہر کو آدمی کھاتا ہے، شام کو پھر بھول جاتا ہے انسان، شام کو اگر دوبارہ کھانا اچھا ہو تو خوش ہوتا ہے، نہیں تو منہ بنا لیتا ہے۔ پھر یہاں کا تو یار ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ آج ہمارے ذہن میں تو یہ بات آئی ہے کہ دنیا میں ہم دنیا بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے تو ہماری سمجھ میں یہ بات اور دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کرو گے، حرکت کرو گے، کئی مثالیں بھی ایجاد کر لی، حرکت کرو گے تو برکت آئے گی۔ دنیا کے لیے ہم حرکت کرتے ہیں کہ برکت آ جائے، ہماری زندگی دنیا کی بن جائے، حالانکہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، دنیا کی چیزیں، دنیا کی نعمتیں، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے بقدر اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لے آدمی منع بھی نہیں ہے، ممانت بھی نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی ضرورت کے بقدر اس کو اختیار کرے، اور اصل جو ہم آئے ہیں آخرت کے لیے۔ جیسے دنیا میں ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کیا ہے، ہم اگر دنیا کے لیے محنت کریں گے تو اچھی زندگی گزاریں گے، نہیں محنت کریں گے ہماری زندگی بری ہوگی۔ حالانکہ دنیا کی زندگی چل روزہ ہے، اللہ کرے یہ بات آخرت کے بارے میں ذہن میں آئے کہ جس کے لیے ہم رہ رہے ہیں، اور حقیقی زندگی ہے کہ اگر ہم یہاں محنت کریں گے آخرت کے لیے تو وہ زندگی اچھی ہوگی، محنت نہیں کریں گے تو بری ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں رزق اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا، اور اس کے مطابق اللہ توفیق دے رہتا ہے محنت کرنے کی، لیکن آخرت کی زندگی وہ محنت کے بغیر نہیں بنتی، کہ اس کے لیے انسان محنت کرے اور دن رات ایک کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، عبادت کرے، ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، وہ محنت کے بغیر نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے محنت کوئی کرتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گناہ ہونے کے بعد انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ اڑنا نہیں چاہیے۔ اگر انسان تائب ہو جائے تو اللہ توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کے لیے تیار تو ہوں۔ لیکن ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو تم کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور کھوج میں مت لگو، کسی کے عیوب کے کھوج میں مت لگو، تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم، یا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے
مردہ بائی کا گوشت کھائے فکرہتموہ، پس اس بات کو تم ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.